انسان کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک مال کی وجہ سے نہیں ہے، مکانوں کی اور زمینوں کی وجہ سے نہیں ہے، خاندان کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے رنگ اور اس کے حسن کی وجہ سے نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں کسی کا مقام اور مرتبہ اگر ہوتا ہے تو اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ دل سے اللہ پاک سے راضی ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے اعمال صالحہ میں سے سب سے بہترین عمل رضا بالقضاء، اللہ سے راضی رہنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ آدمی اپاہج ہے، نہ اس کے ہاتھ کام کرتے ہیں، نہ وہ پاؤں سے چل سکتا ہے، آنکھوں سے بھی معذور ہے، مال بھی اس کے پاس نہیں ہے، سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے، اور وہ ایسا ایسا کچھ کہہ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قریب جا کر سنا تو وہ کہتا تھا، اے اللہ تیرا شکر ہے اس نعمت پر جو آپ نے مجھے دی ہے اور جس سے بہت سارے بندوں کو محروم رکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، میں نے کہا تیرے اوپر کون سی اللہ کی نعمت ہے جو اتنا شکر ادا کر رہا ہے؟ مجھے تو بظاہر کچھ بھی نہیں نظر آتا، ہاتھ تیرے پاس نہیں ہیں، پاؤں تیرے پاس نہیں ہیں، آنکھوں سے تو معذور ہے، کپڑے تیرے پھٹے ہوئے ہیں، مال تیرے پاس، کچھ بھی تو تیرے پاس نہیں ہے، اور تو یہ جملہ کہتا ہے کہ وہ نعمت دی ہے جس سے بہت سارے بندے محروم ہیں۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ کہا، اے اللہ کے نبی، وہ نعمت یہ ہے کہ میرا دل اللہ کے شکر سے بھرا ہوا ہے۔ اس نعمت سے بہت سارے محروم ہیں، کھاتے ہوئے محروم ہیں، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس نعمت سے محروم ہیں، صحت کو استعمال کرتے ہیں پھر بھی اس نعمت کی قدر نہیں کرتے کہ اللہ کا شکر ادا کر لیں۔ ذرا سی کوئی تکلیف آ جائے چیخنا چلانا ان کی عادت بن جاتی ہے۔ ایک روایت ہے ترمذی شریف کے اندر اور ایک روایت ہے مسند احمد کے اندر۔ ترمذی شریف کی روایت یہ ہے کہ جو آدمی صبح کو اور شام کو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا، 3 دفعہ صبح پڑھ لے اور 3 دفعہ شام پڑھ لے۔ ترمذی شریف کی روایت یہ ہے، حق علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، اللہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں کہ قیامت والے دن اس کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ اس کو راضی کریں گے۔ اور مسند احمد کی روایت یہ ہے، الفاظ یہی ہیں کہ جو آدمی ان الفاظ کو پڑھ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر جاؤں گا۔ ان الفاظ پر غور کریں کہ یہ الفاظ ہیں کیا؟ پورا قرآن پڑھنے پر یہ وعدہ نہیں ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا، کیا ہے ان الفاظ کے اندر؟ ان الفاظ پر وہ وعدہ ہے کہ پورا قرآن پڑھنے پر وہ نہیں ہے، 1,00,000 رکعت نفل پڑھنے پر وہ وعدہ نہیں ہے جو ان الفاظ پر ہے۔ رضیت باللہ ربا، اے اللہ میں آپ کے رب ہونے پر راضی ہوں۔ رب کا معنی کیا؟ جس اعتبار سے بھی آپ نے میری پرورش کی، مجھے بڑا کیا، فقر سے کیا، فاقہ سے کیا، کسی غریب کے گھر میں پیدا کر کے کیا، مال نہ دے کر کیا، جیسے بھی آپ نے مجھے رکھا، جس حالت میں آپ نے مجھے رکھا، ساری زندگی بیماری کی حالت میں رکھا یا صحت کی حالت میں رکھا، ساری زندگی فقر کی حالت میں رکھا یا مال دے کر رکھا، ساری زندگی حیثیت کے ساتھ رکھا یا بے حیثیت بنا کر رکھا، رضیت باللہ ربا، اے اللہ میں آپ کے رب ہونے پر راضی ہوں۔ جس حالت میں آپ نے مجھے پالا، جس حالت میں آپ نے مجھے رکھا، جس حالت میں آپ نے میری زندگی کو میرے لیے بنا دیا اور مقدر کر دیا، اے اللہ میں اس پر راضی ہوں۔ اس لیے چونکہ اس کا معنی بہت زبردست ہے، اس لیے ان الفاظ پر اتنے وعدے ہیں۔ وبالاسلام دینا، اے اللہ میں اسلام کے دین بنانے پر راضی ہوں۔ دین کہتے ہیں طریقہ زندگی، آدمی سوتا کیسے ہے، اٹھتا کیسے ہے، کھاتا کیسے ہے، کماتا کیسے ہے، معاملات کیسے کرتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہتا ہے،
اس کا بولنا کیسا، اس کا دیکھنا کیسا، اس کا سننا کیسا، اس کا اٹھنا کیسا، اس کی غمی کیسی، اس کی خوشی کیسی، اس کا کاروبار کیسا، اس کا خریدنا کیسا، اس کی حکمرانی کیسی، اس کا محکوم ہونا کیسا، ہر حالت وبالاسلام دینا، اے اللہ میں دین اسلام کو دین بنانے پر، طریقہ زندگی بنانے پر راضی ہوں۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر ایسا نہیں اللہ کو پسند۔ شادی کے اندر ہندو اور سکھوں کی رسمیں کرتے رہے اور بڑے خوش رہے، بڑے نیک لوگ ہیں ہم۔ کبھی اپنے آپ کو یہودیوں کے ساتھ ملا لیا، کبھی عیسائیوں کے ساتھ ملا لیا، کبھی سکھوں کے ساتھ، کبھی ہندوؤں کے ساتھ۔ اگر ہم مسلمان ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ سے کچھ لینا ہے تو پورا اسلام چاہیے۔ کبھی تیتر بن گئے، کبھی بٹیر بن گئے، کبھی انڈے دے دیے، کبھی بچے دے دیے، یہ ایسا دین نہیں چلتا اللہ کے ہاں۔ وبالاسلام دینا، اے اللہ میں اسلام کو طریقہ زندگی بنانے پر راضی ہوں۔ مجھے کسی کا طریقہ نہیں چاہیے، مجھے کسی کا طریقہ زندگی نہیں چاہیے، میں کسی کے پیچھے چلنے والا نہیں ہوں، میں کسی کو اپنا آئیڈیل نہیں بناؤں گا، میں کسی کو اپنا امام نہیں بناؤں گا، میں کسی کی اتباع نہیں کروں گا، میں کسی کے پیچھے نہیں چلوں گا۔ وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا، اے اللہ مجھے اس پر بہت خوشی ہے کہ آپ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دیا۔ اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے ہم کسی اور کا طریقہ کیوں اختیار کریں؟ کسی کی صورت ہمیں کیوں اچھی لگے؟ کسی خبیث کا لباس ہمیں کیوں اچھا لگے؟ کسی شیطان کی شیطانی ہمیں کیوں اچھی لگے؟ کسی کا کاروبار کا طریقہ ہمیں کیوں پسند آئے؟ کسی کی رات ہمیں کیوں اچھی لگے؟ جب ہمارے پاس ہمارا مقتدا، ہمارا امام جو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، انسانوں سے افضل، فرشتوں سے افضل، سارے انبیاء سے افضل اللہ نے اتنا بڑا نبی دے دیا، پھر ہم دوسروں کے پیچھے کیوں دھکے کھاتے ہیں؟ تو یہ دونوں روایتیں، ترمذی شریف کی روایت بھی اور مسند احمد کی روایت بھی، ترمذی شریف میں فرمایا حق علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، اللہ اپنے ذمے لیتے ہیں کہ میں ایسے بندے کو جس نے ان چیزوں پر عمل کر کے دکھایا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی رہا، جو اسلام کے دین ہونے پر راضی رہا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر راضی رہا، میں اپنے ذمے لیتا ہوں کہ قیامت والے دن اتنا دوں گا کہ اس کو راضی کر دوں گا۔ اور مسند احمد میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑوں گا، خود اپنا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ سیکھیں ان چیزوں کو۔ زندگی بہت گزار دی، دھکے کھاتے ہوئے گزار دی، وقت ضائع کرتے ہوئے ہم نے زندگی گزار دی، راتوں کو ضائع کیا، دنوں کو ضائع کیا۔ ہم نے رونا سیکھا ہے، ہم نے ہر ایک سے شکوہ شکایت کرنا سیکھا ہے۔ کیسا دور ہے آج نہ بیٹا باپ سے راضی ہے، نہ باپ بیٹے سے راضی ہے، نہ خامن بیوی سے راضی ہے، نہ بیوی خامن سے راضی ہے، نہ کوئی رشتہ دار سے راضی۔ ایسی زندگی تنگ بنا لی ہم نے، اور ہم کہتے ہیں ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ کیسا پڑھا لکھا ہونا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ کہاں کی ترقی ہے؟ کون کہتا ہے اس کو ترقی؟ اپنی زندگی کو جہنم بنا کر جینا، اپنی آخرت کا ستیاناش کرنا، اپنی دنیا کا ستیاناش کرنا، اس پر بڑے خوش ہیں، بڑے مطمئن ہیں، جی بڑے پیسے ہو گئے، کیا کرنا ہے ان پیسوں کو؟ کیا کرنا ہے ان مکانوں کو؟ اپنی زندگی کو مسلمانوں کی طرح جینا سیکھیں، اللہ سے راضی رہنا سیکھیں۔